السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اور آج 29 اکتوبر ہے سن 2020 اور دن ہے جمعرات کا۔ آج گفتگو میں کروں گا جس مسئلے پر، وہ مسلمانوں کے لیے ہمارے لیے بہت سینسٹیو ہے اور گزشتہ چند دنوں سے اس میں شدت آ رہی ہے، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ مسئلہ ہے خاکوں کا، نازیبا خاکے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کمی کرنے کے لیے فرانس میں لگائے گئے۔ لیکن اس دفعہ تھوڑا فرق ہے۔ ماضی میں تو پرائیویٹ لوگ، پرائیویٹ اینٹیٹیز یہ سب کچھ کرتی تھی، لیکن ابھی جو فرانس کے صدر میکرون ہیں، انہوں نے خاص طور پر جس طرح سرکاری بلڈنگوں پر ان خاکوں کو چلانے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد اس سچویشن میں مزید اس میں ٹینشن آتی جا رہی ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے اس ساری صورتحال پر اپنا تبصرہ کیا ہے۔ ترکی کی پارلیمنٹ کے سامنے انہوں نے ممبران سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو صدر میکرون ہیں فرانس کے، یہ ایک منصوبے کے تحت دوبارہ صلیبی جنگوں کی طرف جانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ ان کا ایک حملے کا پلان ہے۔ اب یہ بڑی ایک اہم بات ہے، ترکی کے صدر نے یہ بات کہی ہے، اور طیب اردوان نے یہ بات پارلیمنٹیرین سے باتیں کرتے ہوئے کہی ہے، اور صلیبی جنگوں کا جو کانٹیکسٹ ہے، جو ٹرکش قوم ہے، وہ اس سے بہت اچھی طرح باخبر ہے، اس لیے کہ یہ جنگیں یورپ میں لڑی گئیں اور ترکی ہی مسلمانوں کا بیس تھا جہاں سے حملے ہوئے۔ صلیبی جنگیں کئی سو سال پہلے، آپ کو پتہ ہے، اس میں صلاح الدین ایوبی کا ایک بڑا کردار ہے، جو عراق سے تھے، جن کا تعلق جو کرد تھے اور جنہوں نے یروشلم کو فتح کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ہوئی اور مسلمانوں نے یورپ کو فتح کیا اور کئی سو سال تک انہوں نے یورپ پر حکمرانی کی۔ تو یہ جو بات کہی ہے طیب اردوان نے، ترکی کے صدر نے، یہ اس کانٹیکسٹ میں بہت اہم ہے، اور ہمیں نظر بھی آتا ہے، تھوڑا سا ہم اگر اس کو انالائز بھی کر لیں تو نظر آتا ہے یہ کہ جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتیں کی گئی ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ریئیکٹ کریں۔ عیسائیوں کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، تمام طاقتوں کو پتہ ہے کہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ان کی جو ہستی ہے اور اس کا جو تقدس ہے، اس کے حوالے سے مسلمانوں کا ایک اپنا نظریہ ہے، اور کسی بھی طرح مسلمان جو ہیں وہ اس پر کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو یہ خاکے جو ہیں یہ چھاپے گئے، اور ایک ٹیچر نے یہ خاکے ایک اسکول میں اسٹوڈنٹس کو دکھائے، جس پر احتجاج بھی ہوا، اور پھر وہ جو ٹیچر تھا اس کو ایک اسٹوڈنٹ نے اس کو قتل کر دیا، اس کا سر قلم کر دیا، اور یہ اس کے بعد پھر صدر میکرون نے کہا کہ تمام جو سرکاری بلڈنگز ہیں وہاں پر یہ جو خاکے ہیں آپ اس کو چلانا شروع کر دیں۔ اور ابھی جو لیٹسٹ جو ہوا ہے، جو وہ چارلی ہیبدو، وہ میگزین جس نے کارٹون اور کیریکیچر چھاپے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، انتہائی قابل اعتراض اور مذموم حرکت تھی ان کی، انہوں نے اب ایک اور کور پیج چھاپا جس میں طیب اردوان کے حوالے سے بھی بات کی گئی، اور اس میں پھر بہت نازیبا چیزیں ہیں۔ تو ٹینشن اس حوالے سے بہت بڑی ہے، اور ایران کے جو صدر ہیں، جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو بگاڑنے کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو اس کو آپ مت بگاڑیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انٹائز کرنے کے لیے، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے گئے، الزامات لگائے گئے اور حملے کیے گئے، اس سے مقاصد حاصل ہوئے، اس سے تباہی ہوئی۔ میں اس کی بڑی مثال آپ کو دیتا ہوں، جو عراق پر حملہ تھا۔ ہم کو سب کو یاد ہے کہ وہ کولن پاول آ گئے تھے، جو سیکرٹری آف ڈیفنس تھے اقوام متحدہ میں، سیکورٹی کونسل میں، اور انہوں نے پورا آگے کیس بلڈ کر دیا کہ جی صدر صدام کے پاس، عراق کے پاس تو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں، ان کے پاس ایٹم بم ہے، اور وہ پوری دنیا کو اس سے خطرہ ہے، بایولوجیکل بھی ان کے پاس ہے ایمونیشن، اور بڑا خطرہ ہے، اور یہ دنیا کو بچانے کے لیے عراق پر حملے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد گاہے بگاہے ہم پھر یہ بھی بات آئی کہ جی کیمیکل ویپنز یوز ہو رہے ہیں، الزام لگایا گیا۔ وہ جو ڈبلیو ایم ڈیز کے حوالے سے جو بات تھی، وہ ثابت ہوئی کہ عراق میں کسی طرح کا بھی کوئی ڈبلیو ایم ڈی نہیں تھا، اور یہ جو ساری جو گفتگو تھی یہ صرف عراق پر حملے کے لیے تھی۔
اور پھر اس کے بعد جو کیمیکل ویپنز کا استعمال کی بات ہو رہی تھی وہ اس لیے کہ قانون میں ہے اقوام متحدہ کے کہ جو بھی کیمیکل ویپن یوز کرے گا اس کے خلاف سینکشنز لگیں گی، اس کے خلاف پوری دنیا ایکشن میں آئے گی. تو وہ بھی سمجھ میں آ گیا. سیریا میں بھی یہ کرنے کی کوشش کی گئی بشار الاسد کی حکومت پر پابندی لگانے کے لیے کہ جناب آپ کے پاس تو WMDs جو ہیں، آپ تو بایولوجیکل کیمیکل ویپن یوز کرتے ہیں. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر، وادی کے اندر کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے. 80 لاکھ کی آبادی پوری ایک وہ جو ان کا جو گھر ہے، جو ان کا جو وادی ہے، اس کو ایک اوپن جیل میں تبدیل کر دیا گیا، لیکن کہیں پر کوئی بات نہیں ہوتی. تو ایک خاص منصوبے کے تحت افغانستان کے حوالے سے بھی یہی بات ہے. جب یہاں پر آنا تھا، امریکہ نے حملہ کرنا تھا، تو یہاں پر انہوں نے وہ سارا 9/11 کے بارے میں امریکہ کے اندر سے یہ خبریں ہیں. بھلے آپ ان کو تھیوریز ہی کہہ لیں، لیکن امریکہ کے اپنے پروڈیوسرز نے، ان کے بڑے جرنلسٹوں نے، سیمور ہرش نے، سب نے یہ باتیں کہی ہیں کہ یہ جو امریکہ میں نیو یارک پر جو حملہ ہوا تھا، اس میں ایجنسیز کو پتہ تھا کہ حملہ ہو رہا ہے، انہوں نے اس کو روکنے کے اقدامات نہیں کیے. اور یہ تھیوری جو ہے، یہ ایک سازشی تھیوری ہے. یعنی ایک بتایا جاتا ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آنکھیں بند کی ہوں بہت سارے امریکہ میں بااختیار لوگوں نے، تاکہ یہ ایک دفعہ واقعہ ہو جائے تو اس کے بعد ہم مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا میں ہم کارروائی کر سکتے ہیں. اور یہ بالکل صحیح بات ہے. امریکہ کے اندر ایون نیو یارک میں آپ کو بتاؤں، وہ علاقے جو یہودیوں کی ملکیت تھے اور بڑے مہنگے علاقے تھے، وہاں پر پاکستانی ان علاقوں کو خرید رہے تھے اور بزنس بوم کر رہا تھا، اور کبھی کوئی امیگریشن کی ایشوز نہیں تھے. تو جو تارکین وطن تھے وہ امریکہ میں حاوی ہو رہے تھے. پوری دنیا میں آپ کو اگر آپ دیکھیں تو کاروبار جو تھے وہ مسلمان بزنس مین کے پاس آ رہے تھے. لیکن یہ جو 9/11 کا واقعہ ہوا، اس کے بعد جس انداز میں کارروائی کی گئی، مسلم بزنسز جو تھے انہوں نے بہت زیادہ سفر کیا. مسلمان جو پروفیشنلز جو تھے انہوں نے بہت زیادہ سفر کیا. تو ایک بڑا مسلمانوں کو دھچکا لگا. تو اب طیب اردوان یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پھر دوبارہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے اور صلیبی جنگیں. یعنی یہ بالکل ایک سمبولک بات ہے کہ مسلمانوں کا جو اثر و رسوخ ہے، جو انفلوئنس ہے، اس کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور اس سے پہلے دیکھیں امریکہ نے کیا کیا ہے. سعودی عرب کو، UAE کو کس طریقے سے انہوں نے جو دوستیوں پر مجبور کیا، وہاں پر نئے ایگریمنٹ کروائے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے اندر ایک ڈیوائیڈ کروائی ہے. اور اب دوسری طرف مسلمانوں پر حملے کی وہ بات ہو رہی ہے. تو یہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ہمیں اس حوالے سے بہت ساری چیزیں انفولڈ ہوں گی. تو اپنے آپ کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ڈیوائیڈ اور رول جو ہمیشہ پہلے انگریز کرتا رہا، اب امریکہ کرتا ہے، ہمیں بھی اب دیکھیں اس وقت ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا جا رہا ہے. اپوزیشن نکلی ہوئی ہے سڑکوں پہ، اور پاکستان کی فوج کو نشانہ بنایا ہوا ہے، پاکستان کے اداروں کو نشانہ بنایا ہوا ہے. اتنے بڑے جلسے ہوئے ہیں، کسی نے کسی جلسے میں کھڑے ہو کر میکرون کو صاف صاف نہیں سنائی، فرانس کی مذمت نہیں کی، کسی نے یہ نہیں کہا، بلکہ سعودی عرب کو ناراض کر دیا ہے. جی سعودی عرب کو ناراض کر دیا ہے، کشمیریوں کو آپ نے بلا دیا ہے، نواز شریف بھی سعودی عرب کو ناراض کر دیا، بلاول بھٹو بھی دوست ممالک کو ناراض کر دیا، مولانا فضل الرحمان بھی، وہ تو چندے پہ پلنے والے ہیں، ناراض کر دیا. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ایک خاص مخصوص حکمت عملی کے نتیجے میں ہو رہا ہے. اور جو طیب اردوان نے جس چیز کی نشاندہی کی ہے، اس کے بعد کم از کم مجھے تو کوئی بہام نہیں کہ یہ واقعتاً ایک بہت بڑی سازش ہے، اور اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. تھوڑی سی جو ایک خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ حافظ حسین احمد جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے بلوچستان کے امیر بھی ہیں، اور بھی ان کے مرکزی عہدیدار ہوں گے، انہوں نے پہلی دفعہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا سارے اس بیانیے سے. انہوں نے تو یہ خبر دی ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی نواز شریف کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو فوج کے خلاف بیانیہ ہے یہ درست نہیں ہے، اور آپ اس میں تبدیلی لے کے آئیں، کیونکہ اس طرح سے ہماری راہیں جدا ہو جائیں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک یہ چیزیں افیکٹو ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت اور رات میں نے آپ کو بتایا جو قومی اسمبلی میں جس طریقے سے انہوں نے نریندر مودی اور بھارت کو بڑا بنا کے پیش کیا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کپ کپا رہے تھے، پاکستان ڈر رہا تھا، حملے کے خوف کی وجہ سے ابھی نندن کو چھوڑا. یہ وہ باتیں ہیں جو دشمن کو مضبوط کرتی ہیں اور اپنی آپ کی صفوں میں جو ہے وہ کریکس آتے ہیں اور وہ دراڑیں آتی ہیں. بہرحال اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے
جو بڑی سنگین صورتحال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اقوام عالم کو، اور اس میں پاکستان تو خاص طور پر، کیونکہ مسلمانوں میں ہم یہ واحد وہ ملک ہیں، وہ قوم ہیں جس کے پاس وہ ہتھیار ہیں جو پوری دنیا جس کی وجہ سے ڈرتی ہے. آپ یقین کریں اگر ہمارے پاس وہ نہ ہوتا تو اس وقت تک یہ سب بالکل کھا پی کے ڈکار مار کے ایک سائڈ پہ ہوتے. اور اسی لیے ہماری جو فوج ہے، ہماری جو ایجنسیز ہیں، ان پر ضرورت ہے ان کو دباؤ ڈالنے کی، اور یہ ان کو نشانہ بنایا ہوا ہے. اور میں پھر ابھی ویڈیو کے اینڈ میں ذکر کرتا ہوں کہ وہ جو بھارت نے امریکہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ کر لیا ہے وہ بہت اہم ہے، جس کے ذریعے سیٹلائٹ انفارمیشن، نقشوں کی انفارمیشن پورے پاکستان کے اندر جہاں بھی بھارت نے ڈرون سے حملہ کرنا ہوگا، وہ جو امریکن سیٹلائٹ کی انفارمیشن ہے ان کے لیے بہت مددگار ہوگی. اور پاکستان ہماری جو بھی سارے اسٹریٹجک جو ایسٹس ہیں، جو ہمارے سارے جو مورچے ہیں، وہ بالکل دشمن کے سامنے ہوں گے. اور یہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا، بظاہر کہتے ہیں چائنا، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ پاکستان کی طرف ہے سب کچھ. اور ابھی جو نومبر میں جو مشقیں ہو رہی ہیں، جس میں جو یہ بھارت کر رہا ہے، نیوی کی مشقیں کر رہا ہے، اس میں امریکہ بھی ہوگا، اس میں جاپان بھی ہوگا، سنگاپور بھی، اور اس میں آسٹریلیا کو بھی انہوں نے شریک کیا. تو یہ چائنا کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، اور ظاہر ہے پاکستان تو سر فہرست ہے ان کے ٹارگٹ جو ہے اس میں. تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے، اور اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے. آج اے ٹی سی کی عدالت نے ایک فیصلہ کر دیا. 4-5 سال پہلے جو پارلیمنٹ حملہ کیس تھا اس میں پرائم منسٹر کو بری کر دیا، عمران خان صاحب کو، اور فیصلہ یہ محفوظ تھا. تو ایک تلوار لٹکائی ہوئی تھی انہوں نے. اپوزیشن یہ بھی کلیم کر رہی تھی کہ یہ فیصلہ بھی ایسا آئے گا کہ پتہ چل جائے گا اور اس سے سیاست تبدیل ہو جائے گی. بہرحال دوستو، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.